السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عرفہ فاطمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کی ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپ کے پاس تصویر کہاں سے آئی؟ 1 منٹ بتاتی ہوں، بلکہ دکھاتی ہوں۔ عادلہ نے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ لاک کیا اور پھر الماری سے خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر لائی اور مرحا کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ نوری نے لا کر دی تھی مجھے۔ لفافے میں لگ بھگ 50 تصویریں تھیں، اور سنو، کسی سے ذکر بھی مت کرنا ورنہ بیچاری نوری کی زندگی عذاب بنا دیں گے یہ لوگ۔ عادلہ نے التجائی انداز میں مرحا سے کہا۔ پھپھو، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی بات نہیں شیئر کرتی، مرحا نے برا مناتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا غصہ نہیں کرو اور تصویریں دیکھو۔ عادلہ کے چہرے اور لہجے میں الگ ہی خوشی اور مٹھاس تھی، جسے دیکھ کر مرحا بھی مسکرانے لگی۔ یہ دیکھو، 1 سال پہلے کی ہیں یہ۔ عادلہ نے ایک تصویر مرحا کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا، جس میں ایک 25-26 سالہ نوجوان، جس کا قد کاٹ دیکھنے والے کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ نیرو بلو جینز پر وائٹ کلر کی شرٹ اور بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب پر رکھے اسٹائلش سے انداز میں مری کی ایک سڑک پر کھڑا تھا۔ مرحا ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ ایک بھرپور، خوبصورت اور وجیح مرد اس تصویر میں موجود تھا، اور ایسی بہت سی تصاویر تھی جن کو دیکھ کر کسی ماڈل کا گمان ہوتا تھا۔ مرحا کھو سی گئی۔ مرحا، چلو یہ رکھاؤ الماری میں۔ عادلہ کی آواز پر مرحا چونکی۔ کچھ کہا آپ نے؟ ارے یہ لفافہ رکھاؤ، اس سے پہلے کوئی آ جائے۔ جی اچھا۔ مرحا فوراً اٹھی اور الماری میں لفافہ رکھ کر باہر جانے کے لیے مڑی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مہابیر کو فون کرنے پھپھو، مرحا کہتے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئی، اور جانے کی اصل وجہ اپنے اس دل کی دھڑکن کا تیز ہونا تھا۔ نہ جانے کیوں آوارہ پنچھی کی طرح یہ دل پھڑپھڑا رہا تھا۔ مرحا اپنے کمرے میں آئی اور چت لیٹ گئی۔ شاید شہزادے ایسے ہی ہوتے ہیں، شاہ زین جیسے، مرحا نے چھت کو تکتے ہوئے سوچا۔ پتہ نہیں کس خوش نصیب کا نصیب ہو گیا یہ شہزادہ، اور میرے لیے تو زارون جیسا جنگلی انسان ہی رہ گیا۔ ایک آنسو مرحا کے رخسار پر بہہ گیا اور بالوں میں جذب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتری فرمائے، پیپر ختم ہونے میں بہت ہی کم وقت رہ گیا، پلیز اللہ تعالیٰ۔ مرحا نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سم کہاں سے لاؤں میں؟ اب سر کا نمبر بھی مل گیا۔ عمل کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ بی بی، چھوٹے سائیں بلا رہے ہیں آپ کو، ملازمہ نے دروازے میں کھڑے کھڑے ہی بتایا۔ کہاں ہے لالا؟ بی بی وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ واہ واہ بختہ، تم تو انگریزی بولنے لگی۔ ڈرائنگ روم؟ عمل نے کہا لگایا۔ وہ بی بی مہابیر سائیں کہتے ہیں نا، میں نے سنا تھا۔ بختہ شرما گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا اب چلو۔ عمل نے اچھے سے دوپٹہ پہنا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ عمل، اس دن میں تمہارے کمرے میں آیا تھا، زارون نے بتایا تو عمل کا سانس رک گیا۔ کہیں لالا نے مجھے ان کپڑوں میں تو نہیں دیکھ لیا، یا پھر موبائل؟ عمل کی آنکھیں زارون کے چہرے پر جم گئی۔ گھور کیا رہی ہو، بیٹھ جاؤ، زارون نے چڑھ کر کہا۔ جی لالا، میں واش روم میں تھی۔ اچھا خیر، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے مجھے۔ وہ کیا؟ عمل سے بات تک نہیں ہو رہی تھی، اسے رہ رہ کر موبائل کا خیال آ رہا تھا کہ کہیں موبائل نہ پکڑا جائے۔ پرچے کب ہیں تمہارے؟ لالا 2 ماہ رہ گئے ہیں۔ بس ٹھیک ہے عمل، اتنی پڑھائی بہت ہے۔ مگر لالا میں تو پڑھنا چاہتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ایف اے کروا دیے نا، بہت ہے، یا یوں کہو کہ بہت زیادہ ہے۔ فلاد سے پہلے کوئی لڑکی یہاں اتنا پڑھی ہے جتنا تمہیں اور مرحا کو پڑھنے دیا میں نے۔ زارون نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ مگر لالا۔ عمل بس بحث مت کرو، تمہیں بولنے دیتا ہوں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر پہ چڑھ کر ناچو، زارون نے اتنی تیز آواز میں کہا کہ پاس کھڑے ملازم بھی ایک لمحے کو لرز گئے۔ مگر عمل 1 انچ اپنی جگہ سے نہ ہلی اور نہ ہی زارون کے غصے کو کسی کھاتے میں لیا۔ اچھا ٹھیک ہے لالا، جیسے آپ کی مرضی، عمل نے معصومیت کے انتہا کو چھوتے ہوئے کہا، اور زارون کی گردن مزید تن گئی۔ یعنی عورت کو اپنے آگے بولنے نہ دینا، اس کے ہر معاملے میں اس پر جبر کر کے اپنی مرضی تھوپنا، یہ اکثر مردوں کو قابل فخر لگتا ہے۔ عورت کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، عورت ناقص العقل ہے، اس طرح کے جملے بولنا انا کی تسکین کا سامان ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد سے پیدا کیا اور مرد کو برتر بنایا، لیکن اللہ نے نہ عورت کو سر سے پیدا کیا کہ وہ مرد کو غلام سمجھ لے اور سر پر چڑھ دوڑے، اور نہ ہی اللہ نے عورت کو پاؤں سے پیدا کیا کہ عورت کو قابل نفرت اور پاؤں کی جوتی سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت نے تو عورت کو پسلی سے پیدا کیا تاکہ عورت مرد کے دل کے قریب رہے، محبت دے اور محبت لے، چاہے وہ عورت کا کوئی روپ ہی ہو۔ اور پھر صنف نازک کو اللہ نے ایسا مقام دیا کہ اسی مرد کی ماں بنا دی اور جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی۔ لیکن کچھ لوگ منفی پہلوؤں کو پکڑ کر عورت کی تذلیل کو اپنا حق جانتے ہیں، اور پھر عورت باغی ہو جاتی ہے،
ہر اس جگہ پر ہر اس رشتے سے آزادی چاہتی ہے جو اس کو روکتا ہے، خواہ وہ برے کام سے ہی روکے۔ عمل نے بچپن سے اپنی ماں اور گھر کی ہر عورت کو مار کھاتے، جھڑکیں سنتے دیکھا تھا، مگر وہ خود کو اس روایت کا حصہ نہیں بنانا چاہتی تھی کہ عورت صرف مار کھائے اور خاموشی سے گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزار دے۔ آخر کو اس کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا تھا جو فراز شاہ اور زارون شاہ کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ پھر کیسے وہ دب کر بیٹھ جاتی اور اپنی ذات کو فراموش کر دیتی۔ ہاں بس بہت ہے اتنی پڑھائی، ویسے بھی امتحان کے بعد تمہارا اور مہابیر کا نکاح ہے، بابا سائیں کا حکم ہے یہ۔ زارون نے گویا بم پھوڑ ڈالا تھا عمل کے سر پر۔ عمل کو اب واقعی خوف نے آن گھیرا تھا۔ زارون کے سامنے بیٹھی اب وہ بظاہر خلا میں تک رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو اب؟ وہ لالا کچھ پیسے چاہیے مجھے۔ زارون کو عجیب لگا کہ وہ عمل سے اس کے اور مہابیر کے نکاح کی بات کر رہا ہے اور وہ جواباً پیسے مانگ رہی ہے۔ کتنے؟ زارون نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ 50,000۔ عمل نے ایک نظر زارون کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں جھکا گئی۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا لڑکی، اتنے پیسے کیا کرو گی؟ زارون ایک بار پھر غصے سے بھڑکا۔ لالا خود ہی تو کہا ہے نکاح ہے تو شاپنگ نہ کروں میں؟ میرے ساتھ ساتھ آپ کا بھی تو نکاح ہوگا نا، تو میرے بھائی کی شادی ہے۔ عمل نے بچوں کی طرح کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی زارون آج کل اپنی شادی کے خمار میں ہر کام کر رہا تھا، بھلے میرا اس کی محبت ہرگز نہ تھی۔ وہ ضد تھی زارون کی۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمیز سے بات کیا کرو، کینچی کی طرح چلتی ہے زبان۔ زارون نے دانت پیس کر کہا۔ عمل نے زبان دانتوں تلے دبا کر سر جھکا لیا۔ جاؤ میرے کمرے میں بیٹھ کے ساتھ والی دراز میں والیٹ پڑا ہے، اٹھا کر لاؤ۔ جی لالا۔ عمل اسبات میں سر ہلا کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک تیز خوشبو عمل کے نتنوں سے ٹکرائی۔ آئے ہائے، دماغ کو سن کرنے والی خوشبو بکھری ہوتی ہے یہاں تو۔ عمل نے بیزاری سے کہا اور بیڈ کی طرف بڑھی اور دراز کھول کے والیٹ ڈھونڈے۔ پوری دراز میں پیپر بکھرے ہوئے تھے۔ عمل نے پیپر باہر نکالے اور ترتیب سے ایک جگہ اکٹھے کیے تو والیٹ نظر آیا۔ یہ کیا؟ اوہ اللہ، آپ نے سن لی میری۔ عمل نے ہاتھ آگے بڑھا کر سم اٹھائی جو کہ والیٹ کے نیچے پڑی تھی۔ لیکن اگر لالا کو پتہ چل گیا تو؟ عمل نے ایک لمحے کو سوچا، پھر سم اٹھا لی۔ جب پتہ لگے گا دیکھا جائے گا۔ سم کو دوپٹے کے کونے میں باندھ کر دوپٹہ حجاب کی صورت میں لیا اور سم والا کونا اندر کی طرف پلٹ لیا۔ اللہ جی بچا لیں پلیز۔ سیڑھیاں اترتے وقت عمل کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ یہ لے لالا والیٹ۔ زارون نے عمل کے ہاتھ سے والیٹ لے لیا اور پیسے نکال کر عمل کی طرف بڑھائے، جسے لے کر عمل خوشی سے واپس مڑی۔ سنو، زارون نے کچھ یاد آنے پر عمل کو آواز دی۔ جی لالا۔ اس میرا بی بی کو بتا دینا کہ پڑھائی کا فضول بے بنیاد شوق اب دفنا دے۔ زارون نے لہجے میں بلا کی کڑواہٹ سموئے عمل کو حکم صادر کیا جو کہ میرا نے کچن سے نکلتے ہوئے سن لیا تھا، اور یکدم ہی چہرہ آنسوؤں سے تر ہوتا چلا گیا۔ زارون کی اس وقت پشت تھی اس لیے وہ نہ دیکھ سکا، اگر دیکھ لیتا تو شاید اندر تک خوش اور مطمئن ہو جاتا۔ کمرے میں آ کر عمل نے موبائل نکالا اور سم لگانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اوفو، کیا مصیبت ہے، کیسے چلے گا یہ فون؟ تھک کر بیڈ پر لیٹتے ہوئے بڑبڑائی، شام کو اگر میرا آپی پڑھنے نہ آئی تو مہربان سے کروا سکتی ہوں، لیکن وہ تو چھٹی کرتی ہی نہیں ہے، کتابی کیڑا۔ عمل کچھ سوچ، ورنہ وہ مہابیر کے بچے سے شادی کرنی پڑ جائے گی اور تیرا ماڈل بننا خواب رہ جائے گا۔ عمل نے خود کلامی کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا سائیں اب کیا کرنا ہے؟ تایا سائیں تو پکا ارادہ کیے بیٹھے ہیں مہابیر کو گدی سونپنے کا۔ ہاں زارون، سب دیکھ رہا ہوں میں کہ وہ اپنے کل کے لڑکے کو تم پر فوقیت دے رہے ہیں۔ بابا سائیں میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، یاد رکھیے گا۔ تو میں کون سا ایسا ہونے دوں گا میرے شیر، انتظام کرنا پڑے گا شاہ سرکار کا۔ فراز شاہ کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسا انتظام بابا سائیں؟ زارون نے ناسمجھی سوال کیا۔ وہی انتظام جو ہر اس شخص کا ہوتا ہے جو فراز شاہ سے ٹکر لیتا ہے شہزادے۔ اور پکڑے گئے تو کیا کریں گے بابا سائیں؟ جب موت آہستہ آہستہ قریب لائی جاتی ہے تو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ طبعی موت ہے یا قتل۔ فراز شاہ نے کہا لگایا، جبکہ زارون نے ناسمجھی کی اسی کیفیت میں باپ کا منہ تکتا رہا۔ پریشان مت ہو تم، سب کچھ ویسا ہی ہوگا جو ہم نے سوچا، اور اصول بھی یہی ہے، ہمیں گدی نہیں ملی کیونکہ ہم چھوٹے تھے لالا سے، لیکن تم بڑے ہو مہابیر سے۔ اب اس میں ہمارا کیا قصور کہ بی بی سرکار نے پہلے تو لالا کو 10-12 سال اولاد سے محروم رکھا اور لالا بھی ضد پر رہے دوسری شادی نہ کی، پھر جب اولاد ہوئی بھی تو بیٹی سر میں ماری۔ پھر بھی گدی پر قابض ہونا چاہتے ہیں تایا سرکار، زارون نے نفرت سے کہا۔ ایک ہی سیدھا راستہ، اب تمہارا اور میرا کا نکاح کروا کر لالا کو بڑے داماد کے طور پر تمہیں گدی نشین بنانا ہوگا، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ اتنا زہر گھول دوں گا خون میں کہ موت کی دعائیں مانگیں گے محترم شاہ سرکار۔ فراز شاہ نے خاصا زور دے کر بات کہی۔ زارون کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
ستارہ بیگم، میں بہت دکھی ہوں. میرے بھائی اور ان کے اولادیں گدی کے لیے لڑ مر رہے ہیں، اور میں تو اولاد سے ہی محروم ہوں. میری دونوں بیویاں بنجر زمین ہیں. میں بہت دکھی ہوں. تم مجھے سنبھال لو نا. مجھ سے شادی. بات مکمل کرنے سے پہلے سلمان شاہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے چکرا کر ستارہ جہاں کے باہوں میں جھول گئے. کیا کرتے ہیں شاہ جی، اتنی کیوں پیتے ہیں جب طبیعت اجازت ہی نہیں دیتی؟ ستارہ جہاں نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور سلمان شاہ کو ہمت کر کے بیڈ پر لٹایا. آج پھر محفل کے بعد سلمان شاہ حویلی واپس آنے کی بجائے ستارہ جہاں کے حجرے میں موجود ان کو شادی کے لیے منا رہے تھے. گلاب بانو، ستارہ جہاں نے آواز دی. جی حضور. ایک 50 سالہ میک اپ اور زیورات سے سرتا پیر لدی خاتون اندر داخل ہوئی تھی. پیغام دے دیں سب لڑکیوں کو کہ کل سب ماسٹر جی کی کلاس میں موجود ہوں. ایک اہم اعلان کرنا ہے ہمیں. یعنی حضور آپ فیصلہ کر چکی ہیں؟ ہاں گلاب بانو، ہم فیصلہ کر چکے ہیں. اب آپ جائیے، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں. آج کی محفل نے بدن دکھا دیا ہمارا. ستارہ جہاں سلمان شاہ کے برابر لیٹتے ہوئے بولی. شبہ خیر حضور. گلاب بانو آداب عرض کر کے کمرے سے نکل گئی. شاہ جی، آپ تو نشے کی ایک بوتل کتاب نہیں لا سکتے. ستارہ جہاں کو کیا خاک سیر کریں گے؟ سلمان شاہ کے سینے پر انگشت شہادت سے بار بار اپنا نام لکھتے ہوئے ستارہ جہاں نے تکبر زدہ لہجے میں کہا. لیکن سلمان شاہ کے بے سود پڑے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی. چل ستارہ جہاں سو جا، کیا پتہ یہاں تیری یہ آخری رات ہو. ستارہ جہاں نے خود کلامی کی اور بیڈ پر ٹھہسی گئی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ہاجرہ. جی سرکار. مہابیر سے بات ہوئی تمہاری؟ بتا دیا اس کو تم نے؟ نہیں سرکار، وہ مجال ہے تم سے کوئی کام وقت پر ہو جائے. بیکار عورت. صبح ہی فون کرو اپنے ناکارہ بیٹے کو اور بتا دینا کہ میرا فیصلہ ہر صورت میں اس کو ماننا ہوگا، اس لیے تماشا نہ لگا یہاں. ابراہیم شاہ تیز آواز میں بیوی سرکار پر برس پڑے اور وہ سر جھکائے ہاتھ باندھ کر مجرموں کی طرح سب سنتے رہے. یہی تو ہوتا آ رہا تھا ہمیشہ سے اور آگے بھی ہونا تھا. جی سرکار. بی بی سرکار کی ڈری سہمی آواز آئی. اور اپنی بیٹی کو بھی خبر کر دو، جو خریدنا ہے خرید لو. ویسے ظالم باپ کا لیبل لگا رکھا ہے تمہاری اولاد نے مجھ پر. ابراہیم کرسی پر بیٹھے اور بی بی سرکار نے زمین پر بیٹھ کر ان کے جوتے اتارے اور دوبارہ ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑے ہو گئی. فراز شاہ کا ارادہ ہے کہ میں زارون کو گدی نشین بناؤں. میں نے اگر ایسا کر دیا تو مہابیر کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور یہ میں نہیں چاہتا کہ میرا اکلوتا وارث زارون جیسے جنگلی انسان کے اشاروں پر ناچے، جو دماغ کے بجائے غصے میں کمکلوں والے فیصلے کرتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکا میری بات کو سمجھے اور اپنے آپ کو اس گدی کے قابل بنائے. ابراہیم شاہ آپ کے دھیمے مگر حکمیہ انداز میں گویا ہوئے، جبکہ بی بی سرکار پرسوچ انداز میں سر جھکائے فرش کو تکے جا رہی تھی کہ جس شخص کو گدی سونپنا تک گوارا نہیں، اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی پھولوں جیسی بیٹی دینا کیسے گوارا کر لیا. میرے مالک ان سب کو ہدایت دیں، یا کوئی نیک بندہ بھیج جو ان کو بیٹی کی اہمیت کا احساس دلوائے. اور میرے مالک، میری معصوم کلی کو اپنی امان میں رکھنا. بی بی سرکار نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ایک لمحے کو سامنے بیٹھے اس ظالم اور بے حس باپ کو دیکھ کر دل میں رب سے دعا کی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. مرحا بیٹی، کیا ہوا ہے؟ کیوں اندھیرا کیے پڑی ہو؟ شمسا نے کمرے میں آ کر لائٹ آن کی. مرحا نے کسمسا کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا. لاڈو کیا ہوا ہے؟ شمسا نے مرحا کے چہرے سے بازو ہٹایا تو دیکھا کہ مرحا کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. مرحا کیوں رو رہی ہو ایسے میری جان؟ شمسا گھبرا کر سوال کرنے لگی. کچھ نہیں بڑی چاچی، مرحا نے روندھی ہوئی آواز میں جواب دیا. کچھ نہیں ہے تو رو کیوں رہی ہے جھلی؟ بس سر میں درد ہے بڑی چاچی، مرحا نے آنسو پونچھ کر جواب دیا. میری صابر بچی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی تو نہیں، پھر آج کیا ہو گیا؟ بڑی چاچی، ہماری کوئی خواہش کیوں نہیں پوری ہوتی؟ ہمیں کیوں غلام سمجھا جاتا ہے؟ مرحا اٹھ کر شمسا کے سامنے بیٹھ گئی. مرحا مایوس کیوں ہو رہی ہو بیٹا؟ بڑی چاچی بچپن سے سن رہی ہوں، لڑکی ہے مصیبت سر پر پڑ گئی ہے، لڑکی ہے بولتی کیوں ہے؟ اگر پڑھائی ہے تو صرف لڑکوں کے لیے ہے، لڑکی پڑھ لکھ جائے تو سر چڑھ جائے گی، اس لیے کوئی حق نہیں پڑھنے کا. ان کا بس چلے تو ہم سے جینے کا حق بھی چھین لیں، مرحا نے روتے ہوئے کہا. مرحا تو منفی پہلو سے دیکھو گی تو بیٹا ایسی مایوسی کی طرف بڑھتی جاؤ گی. تم صرف اپنے بابا سرکار اور چاچا سرکار کی باتوں کو سوچ رہی ہو. تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ بی بی سرکار میں سمینہ ہم سب تم سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اور مہابیر، وہ بظاہر تمہاری پرواہ نہیں کرتا، محبت نہیں جتلاتا، لیکن وہ بہت پیار کرتا ہے تم سے میرا بچہ. تمہیں تو اتنے لوگوں کا پیار مل رہا ہے، اور دیکھو کچھ دن میں تمہارا ایف اے بھی مکمل ہو جائے گا. بھلا کوئی لڑکی پڑھی ہے اتنا یہاں پر؟ بیٹا زندگی بہت مشکل ہے، اگر منفی پہلوؤں کو سوچتی رہو گی تو اور مشکل ہو جائے گی. شمسا نے مرحا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. میں جب 3 سال کی تھی نا تو میری ماں مر گئی تھی.
میرے پینے کے لیے دودھ نہیں تھا اور اماں نے ابا سے دودھ سے پیسے مانگے تو ابا نے چولہے سے جلتی لکڑی نکال کر اماں کو مارا اور میری ماں مر گئی، تڑپ تڑپ کر مر گئی اور مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ گئی۔ بچپن میں میری سوتیلی ماں مجھے سارا سارا دن بھوکا رکھتی تھی اور بات بات پر مارتی تھی، لیکن میرا باپ وہ کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ وہ اس کے بیٹوں کی ماں تھی، اور میں ایک بد نصیب بیٹی جس کی ماں اس کی بھوک مٹانے کی خاطر موت کو گلے لگا گئی۔ شمسا کی آنکھیں آنسو ضبط کر کے سرخ ہو گئی۔ میرا اور پھر جب میں 16 سال کی تھی تو تمہارے چاچا سرکار نے میرے باپ کو پیسے دے کر مجھے خرید لیا۔ مجھے لگا جیسے میری سوتیلی ماں کی عزت کرتا ہے میرا باپ، اب شاید مجھے بھی وہ قدر اور پیار مل جائے جو ساری زندگی نہ ملا، لیکن میں غلط تھی۔ مجھے نہ شوہر کا پیار ملا، نہ قدر، اور نہ ہی اولاد کی خوشی، لیکن میرا اللہ جانتا ہے میں پھر بھی اس ذات سے مایوس نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے بچپن میں مدرسے میں سنا تھا کہ وہ اللہ اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ شمسا مسکرائی اور مرحا کا ماتھا چوما، جو حیرت کی مورت بنی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس کو شاید کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔